بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 101 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاوية قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووقيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى اهل الجاهلية۔ هذا حديث يحيى واما ابن نمير وابو بكر فقال وشق ودعا بغير الف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے یا جاہلیت کی باتیں کرے۔ یہ یحییٰ کی روایت کے الفاظ ہیں اور ابن نمیر اور ابو بکر کی روایت میں لفظ او نہیں۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ عبداللہ ابن مرہ الحمدانی ثقۃ، دوسرے ہیں مسروق بن اجدع ثقۃ مخضرم عابد، تیسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب الحزلی، مشہور صحابی ہیں، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 اساتذہ کرام کا تذکرہ کیا ہے اور تینوں سے الگ الگ روایت ذکر کی ہے، اور اس میں تحدیث اور عنعنہ کے الفاظ دونوں ہی موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں۔ اس میں کوفی راویوں کا ایک تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یحییٰ کے، کیونکہ وہ نیشہ پوری ہیں، اور اس میں 3 تابعین ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ حضرت اعمش حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس میں 5واں نقطہ یہ ہے کہ اس روایت کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مناقب کے حامل ہیں، اسلام کے سابقین میں سے ایک ہیں، کبار صحابہ کرام میں سے ایک ہیں، اور جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لینے کا حکم ارشاد فرمایا ان میں سے ایک ہیں، اور ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ پر امیر بنایا تھا۔ یہاں سے ہم اس حدیث پاک کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں جاہلیت کی علامات اور ناپسندیدہ اعمال پائے جائیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس انداز خطاب کا مقصد سخت تنبیہ اور اصلاح ہے۔ جیسے کوئی والد اپنے نافرمان بیٹے کو ناراضگی کے اظہار کرتے ہوئے کہے تو میرا نہیں، حالانکہ وہ تعلق ختم نہیں کرتا۔ زید ابن منیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص قابل مواخذہ ہے اور اسے وقتی طور پر مسلمانوں کی صالح جماعت سے الگ کر دینا بہتر ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے اور جاہلیت کے ان اعمال سے باز آئے جنہیں اسلام نے قبیح اور مذموم قرار دیا ہے۔ یہ اسلوب نبوی مؤثر نصیحت اور تنبیہ کا ایک نفسیاتی اور حکیمانہ طریقہ ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ لیس منا جیسی احادیث کی تعویلات میں زیادہ بحث سے اجتناب بہتر ہے، تاکہ یہ بات سننے والوں کے دل پر زیادہ اثر ڈالے اور گناہ سے روکنے میں زیادہ مؤثر ہو۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ شخص دین کے کسی ایک اہم شعبے سے باہر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اصل دین پر قائم رہتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق ایسے الفاظ کا مفہوم حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے واضح ہوتا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افعال کے مرتکب سے اپنی برات کا اظہار کیا، یعنی اس فعل کے وقت ایسے شخص سے تعلق نہ رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اس برات کا مطلب ایمان سے کلی خروج نہیں بلکہ ایک وقتی تنبیہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق ایسے الفاظ سے مراد ایمان کامل کا انکار ہے، نہ کہ ایمان اصل کا،
یعنی ایسے گناہوں کے مرتکب افراد اگرچہ مومن ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان ناقص ہوتا ہے، وہ کچھ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ان پر سزا اور فسق کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں من ضرب الخدود کا مطلب یہ ہے کہ غم یا صدمے کے موقع پر رخسار پیٹنا ممنوع ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں لطم الخدود کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہاتھ کی ہتھیلی سے چہرے پر مارنا ہے۔ لغت کے مطابق خدود کا مفرد خد ہے اور یہ چہرے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو آنکھ کے پچھلے کنارے سے لے کر جبڑے تک ہوتا ہے۔ اگرچہ حدیث میں خاص طور پر خد یعنی رخسار کا ذکر آیا ہے لیکن اس سے مراد پورے چہرے کو مارنا ہے، کیونکہ صدمے کی حالت میں مار پیٹ عموماً رخسار پر ہوتی ہے، اس لیے اسی کو بطور مثال کے ذکر کیا گیا۔ او شق الجیوب، اس کا مطلب ہے جو شخص غم یا صدمے کے وقت اپنے کپڑوں کا گلا چاک کر دے، وہ بھی مذمت کے دائرے میں آتا ہے۔ بعض روایت میں وشقہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور یہاں وہ او کے معنی میں ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو مذمت کا مستحق ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ سارے اعمال ایک ساتھ کرے۔ اور جیوب کا مطلب ہے لباس کا وہ حصہ جو سر ڈالنے کے لیے کھولا جاتا ہے، اور شخص سے مراد یہ ہے کہ انسان غصے یا افسوس میں اس کو چاک کر دے، یہ عمل بے صبری اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر عدم رضا کی علامت ہے۔ او دعا بدعوی الجاہلیہ، اس سے مراد ہے کہ جو شخص زمانے جاہلیت کی طرح آوازیں لگائے یا فریاد کرے وہ بھی مذمت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس میں ماتم، نوحہ خوانی، مردے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، واویلا کرنا، زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرنا اور غم میں مبالغہ آمیز کلمات کہنا، یہ سب شامل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اور قاضی یاز رحمہ اللہ نے اسے قبل از اسلام کے طریقوں سے تعبیر کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق اس سے مراد لڑائیوں میں قبیلوں کو پکارنا یا انتقامی جذبات ابھارنا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے زیادہ مناسب تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد ماتم اور بے صبری کی وہ حالت ہے جو زمانے جاہلیت میں عام تھی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے غم، غم کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کی آنکھوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ قدرتی چیز ہے کہ انسان کو جب دکھ لگا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور آنسوؤں کا نکلنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے حضرت ابراہیم وفات پا رہے تھے جو آپ علیہ السلام کی گود میں تھے، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دل غمگین ہے ابراہیم کی جدائی پر، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان وہ کہتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ رونا بے صبری نہیں بلکہ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات کا کہنا یہ بے صبری ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے سوگ۔ سوگ عورت کرتی ہے خاوند کی وفات پر 4 اشہر معاشرہ، 4 مہینے 10 دن، اور اس کا زیادہ تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے کہ عورت نئے کپڑے نہ پہنے، بناؤ سنگھار نہ کرے، زیور نہ پہنے، بغیر ضرورت باہر نہ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا عمل ہوتا ہے نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، زبان سے مختلف آوازیں نکالنا اور چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، سر کو نوچنا، بالوں کو نوچنا۔ تو یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوی الجاہلیہ، اس سے یہی نوحہ اور ماتم مراد ہے، اس کی نفی اور اس کے اوپر نکیر کرنا مقصود ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ چہرہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، اس جیسے افعال شرعاً حرام ہیں، کیونکہ یہ اعمال اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان افعال کے ساتھ حلال سمجھنے کا عقیدہ بھی شامل ہو تو یہ ارتداد شمار ہوگا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ اعمال جاہلیت کے طور طریقے ہیں جن سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اور صبر کا دامن تھامے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں اور ان پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ مصیبتوں کے ذریعے یا تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے،
لہذا مصیبت کے وقت مومن کو چاہیے کہ صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور اللہ سے بہتر بدلے کی امید رکھے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم وعلی بن خشرم قال اخبرنا عیسی بن یونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال وشق ودعا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، عثمان ابن ابی شیبہ، عثمان بن محمد ابن ابی شیبہ جن کا مکمل نام ہے ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں جریر ابن عبد الحمید بن قرۃ الضبی ثقۃ، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، چوتھے ہیں علی ابن خشرم ثقۃ، پانچویں ہیں عیسیٰ بن یونس ثقۃ مامون، اور بہذا الاسناد سے مراد ہے باسناد الاعمش عبد اللہ بن مرہ عن مسروق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ وقال وشق ودعا، تو یہ قالا یہاں بتا رہے ہیں کہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہے، اور اس میں تثنیہ کی ضمیر جریر اور حضرت عیسیٰ ابن یونس رحمہم اللہ ان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور انہوں نے او کی بجائے واو کو روایت کیا ہے۔ وبه قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مرض میں مبتلا ہو گئے اور آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ ان کا سر گھر کی کسی عورت کی گود میں رکھا تھا کہ اچانک ان کے گھر کی ایک عورت زور سے چلائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اسے منع کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو فرمایا میں بری اور بیزار ہوں اس سے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں اس عورت سے جو چیخ چلا کر روئے، اور بال کاٹنے والی عورت سے، اور غم کی وجہ سے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، حکم بن موسیٰ القنطری ثقۃ، دوسرے ہیں یحییٰ بن حمزہ بن واقد الحضرمی ثقۃ، تیسرے ہیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر الازدی ثقۃ، چوتھے ہیں القاسم بن مخیمرہ ثقۃ فاضل، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ پیچھے گزر چکا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس میں تحدیث، عنعنہ، یہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں شامی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ہے قاسم، وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں رحمہم اللہ، اور ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند کے اندر صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، مشہور صحابہ میں سے ہیں، بہت سارے مناقب کے حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو والی بنایا تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو والی مقرر کیا تھا، اور صفین کے فیصلہ کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ یہ حدیث حضرت قاسم بن مخیمرہ کے واسطے سے مروی ہے، جنہوں نے حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو بردہ کے والد کا نام بعض کے نزدیک عامر اور بعض کے نزدیک حارث ہے۔ حدیث میں بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سخت بیماری لاحق ہوئی۔ فغشی علیہ کا مطلب ہے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی یا انہیں غشی لاحق ہو گئی، جو جسمانی قوا کے عارضی طور پر مفلوج ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے شدید درد، شدید سردی یا حد سے زیادہ بھوک۔ بعض کے نزدیک غشی اور اغما مترادف ہیں، جبکہ دیگر علماء کے مطابق اغما دماغ میں بلغم کے اجتماع یا تھکن کے باعث پیدا ہونے والی سستی ہے۔ اور ورأسہ فی حجر امرأۃ، یعنی ان کا سر ایک عورت کی گود میں تھا۔ حجر کے 2 تلفظ ہیں، ایک بفتح الحاء اور دوسرا بکسر الحاء، دونوں طرح درست ہیں۔ من اہلہ امرأۃ کا بیان ہے، فصاحت یعنی ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔
دوسری روایت میں تصیح برنا کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ چیخنے چلانے لگیں، جن کا نام صفیہ بنت ابی دوما تھا اور وہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھیں۔ اس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورنر کے طور پر بصرہ میں تھے۔ جب انہوں نے بلند آواز سے رونا اور چیخنا شروع کیا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے انہیں کسی بات سے روک نہ سکے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا، یعنی جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے، تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں ان اعمال سے بری ہوں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برات ظاہر فرمائی۔ ان کا اشارہ ان عورتوں کی طرف تھا جو مصیبت کے وقت بلند آواز سے رونے، سر کے بال کاٹنے یا کپڑے پھاڑنے جیسے افعال کرتی ہیں۔ ان افعال کا تعلق زمانے جاہلیت کی رسومات سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات ظاہر فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کر کے اس طرز عمل سے اپنی بیزاری اور سنت نبوی سے وابستگی کو ظاہر کیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تعلیق کے طور پر ذکر کیا ہے۔ دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے فوائد سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا ایمان کے منافی افعال ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عدم رضا کی علامت ہے، حالانکہ مومن کا شیوہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہوتا ہے۔ ان افعال کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ جاہلیت کی رسوم کی طرف لوٹنے کی کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعات اور معاصی کے مرتکبین سے اظہار برات کرنا اور ان پر نکیر کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے ہے کہ بیماری کی شدید حالت میں بھی جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کی نافرمانی پر سخت نکیر کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے برات کا اظہار کیا۔ یہ سچے مسلمان کی علامت ہے کہ وہ ہر حال میں دین کی دعوت اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے، چاہے تنگی ہو یا فراخی ہو، بیماری ہو یا صحت ہو۔ بقیہ ان احادیث سے متعلق سوالات، جوابات اور فوائد کا خلاصہ ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں۔